أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. دراصل تعریف کے لائق وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس نے کوئی ٹیڑھی بات نہیں رکھی جو کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے. اس کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا. اس قرآن کے نزول کی غرض یہ ہے کہ وہ سخت عذاب سے ڈرائے جو اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے، اور ان ایمان والوں کو خوشخبری سنائے جو نیک عمل کریں گے کہ ان کے لیے بہت ہی پیارا اور بہت اچھا انعام ہوگا. وہ انعام ختم ہونے والا نہیں ہوگا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے. سورہ کہف دیاں پہلی آیتاں میں پڑھیاں نے. اللہ نے فرمایا کہ خدا دیاں نعمتاں دا تو کوئی شمار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اے جڑی نعمت سانو عنایت فرمائی ہے کہ انہیں ساری زندگی نو چمکان واسطے اور فرشتوں تو بلند پہنچان واسطے قرآن نازل کر دیا، اور پھر یہ قرآن انسان دی فطرت دے مطابق اور انسان دی عقل اس میں پوری طرح سمجھ سکتی ہے. کوئی ایسی پیچیدہ بات، کوئی ٹیڑھی گل نہیں رکھی کہ جنہوں کوئی کہے کہ میں تو سمجھ ہی نہیں آتی. اور قرآن دا مقصد جڑا ہے اگرچہ اندے پڑھن نال دنیا دیاں برکتاں بھی نصیب ہوندیاں نے اور انسان دیاں کئی پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے، لیکن دنیا دا وقت تو بہت تھوڑا ہے، ان دی مصیبت بھی بہت چھوٹی ہے، اور اس دنیا دیاں خوشیاں بھی بے اعتبار اور بڑھ جلد ختم ہو جان بن گیا. اصل غرض یہ ہے کہ قرآن مجید اس واسطے آیا ہے کہ وہ قبر دی مار تو بچائے اور ڈرائے، اور حشر دی ذلت اور خواری تو انسانوں بچا کے تے جنت دے تختاں دے بیٹھائے. تو جس طرح قرآن پاک بیان جڑے نے اگر کوئی غور نال سنے تو ان دی جان کمبے گی کہ اللہ دا عذاب اتنا سخت، حتیٰ کہ اگر پہاڑ تے اللہ یہ قرآن نازل کر دے تو پہاڑ جڑا ہے وہ پھٹ جائے اور گر جائے. پھر بشارت ایسی اور اتنی پیاری اللہ پاک نے دے خوشخبریاں دیتیاں نے کہ ٹوٹے ہوئے دل والا بھی انسان کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہزار ہاں نہیں لکھاں گناہ کرنے والا جڑا خدا دی رحمت تو مایوس ہو چکا ہوندا ہے، خدا تعالیٰ دی آیات وچ ایسی کشش ہے کہ وہ پھر امید رکھ کے اللہ دے دربار چ آندا ہے. بڑے تو بڑا کافر جڑا ہے وہ صحابہ چ شامل ہو جاتا ہے، محمد مصطفیٰ دا شاگرد بنتا ہے، اور پھر ایسے اچھے مقام تے پہنچ جائے کہ جبریل اتنے نہیں پہنچتا جتھے اے پھر مسلمان پہنچ جائے. تو اللہ پاک سانو قرآن مجید نو سمجھن دی توفیق بخشے
اور جو اندیاں برکات نے دنیا آخرت وچ وہ اللہ سب دے نصیب کرے۔ جس طرح تسی سن رہے سی حافظ صاحب فرما رہے سن کہ قرآن مجید نال ہی انسان دا مقام ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بندے دی قیمت ہی قرآن نال بندی۔ جن دے کول سارا جہان ہے لیکن قرآن نہیں، اللہ دے دربار دے اندر اون دی قدر و قیمت مچھر دے پر جنی بھی نہیں۔ یہ تو ساڑی بے عقلی ہے کہ اسی کہنے ہیں کہ بڑا فلاں بڑے صاحب نے، فلاں صاحب بہادر نے، اور بعض دفعہ اپنی مجلس میں اسی کہنے کیا بات ہے جی بڑے اچھے لوگ نے۔ یہ ساڑیاں حماقتاں دیاں گلاں نے۔ جن دے کول چار پیلیاں نے یا جڑا اج کرسی دے بیٹھا ہویا وہ کل ان دی کرسی دیاں ٹنگاں ٹوٹیاں ہون گیاں تے پھانسی دے تختے تے لٹکیا ہوئے گا۔ وہ کیسی حکومت ہے جڑی 2 دن نظارہ وکھائے اور اس تو بعد انہوں پھانسی چڑھائے؟ اصل حکومت ہے کہ جی اللہ پاک جنت دی عزت حکومت عنایت فرمایا تو ہمیشہ لکھاں سال کروڑاں سال تک وہ قائم ہی رہے۔ جس جوانی دا مان انسان کردہ ہے وہ 4 دن بہار دکھاندی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں صرف ایک دن ہی بخار چڑھ جائے یا ان دے پیٹ دے اندر گڑبڑ ہو جائے تو اگلے دن ان دا چہرہ ایسا مرجایا ہوتا ہے کہ انہوں دیکھنا پسند نہیں کرتے لوگ۔ ایک ایسا حسن ہے کہ جڑا 2 دن چمکن تو بعد پھر ہنیرا ہو جاتا ہے۔ اصل حسن وہ ہے جڑا قرآن دی وجہ نہ نصیب ہوئے گا۔ اللہ پاک قرآن دے قاریاں نو، قرآن تے عمل کرنے والا نو ایسا حسن عطا فرمائے گا کہ اندیاں شعاواں جڑیاں نے سامنے بھی اور سجے بھی ہون گی۔ اگر قرآن مجید اللہ کسی دے نصیب کر دے تو دنیا وچ بھی اندیاں آنکھاں جڑیاں نے انیاں تیز ہو جاندیاں نے کہ انہوں دنیا چ بیٹھے بٹھایا نو جنت دسن لگ پیندا ہے۔ 7 آسمانوں تو اتے دی خبر ہو جاندی، 7 زمینوں تو تھلے جو کچھ ہونے والا ہے وہ دے نظارے بھی نظر آندے ہیں۔ لیکن اگر یہ علم نہ ہوئے تو کوئی بندہ ایم اے کر لوے، کوئی برطانیہ جا کے ڈگری لے آوے، کوئی امریکہ جا کے لے آوے، انہوں پوچھو کہ تینوں یہ جو کی حاصل ہوا ہے، کہندا ہے کہ میں ہن بڑی اونچی پوسٹ تے حکومت دی کسی سیٹ اتنے آواں گا، بڑی بھاری تنخواہ ہوئے گی، بلڈنگ تیار ہو جائے گی اور 20 لاکھ دی کار تے چڑھاں گا۔ انہوں پوچھو بھی پیٹ بھرنا، چلنا پھرنا، کوئی مکان بنا کے رہنا جڑا ہے، اتنا کوئی علم تو اللہ تعالیٰ نے جنگل دے چوہے نو بھی دیتا ہے۔ تو اگر ایک مکان بنا کے رہن لگ پیا ہے تو کیا چوہے اپنا مکان نہیں تیار کرتے؟ پرندے بھی گھونسلے بنا کے رہندے نے اور بڑے بڑے شاندار بناندے نے۔ پیٹ بھرنا اور کوئی مکان بنا کے رہنا کوئی کمال دی گل؟ تو جنگلوں دے سارے جانوروں کو اتنا علم ہے، وہ کسی یونیورسٹی وچ نہیں گیا، فیساں نہیں بھریاں، کسی استاد دیاں جھڑکاں نہیں کھادیاں، اللہ نے انہوں نے اینا کوئی علم جڑا تو امریکہ تو پڑھ کے آنا، اینا کوئی علم تو اللہ نے مفت میں چوہے نو دے چھڑیا ہے۔ اینو علم کہندے نے جڑا اوزری دے ادالے ادالے ہی گھومدا رہے کہ میرا ٹھڈ بھرے ٹھڈ بھرے، اینو علم کہندے۔ علم اینو کہندے نے کہ اللہ دی پہچان نصیب ہو جائے، محمد مصطفیٰ دی شان معلوم ہو جائے، اور انہوں
دو جہان دی خبر ہو جائے. اللہ تعالیٰ اے نوری علم ساڈے نصیب فرمائے. اور جس دور دے اندر قرآن مجید نو سمجھن والے آئے سن اور انہوں نے اندے تے عمل کر کے دکھایا سی، اللہ تعالیٰ نے انہاں غلاماں نو بادشاہی عنایت کر دیتی، جڑے اتنے اپنے آپ نو ذلیل سمجھتے سن کہ پتھراں آگے ہاتھ جوڑنے اور درختاں آگے جھکنا تے سجدے کرنے. اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دل وچ ایمان دی ایسی طاقت بھر دیتی کہ اللہ تو سوا کسی ہور کولوں پھر انہاں دے اندر ڈر رہ ہی نہیں سی گیا، نہ کسی بادشاہ دا ڈر رہ گیا، نہ شیر چیتیاں دا ڈر رہ گیا. وہ صرف ایک اللہ کو ڈرن لگ پیا. لیکن پتہ نہیں وہ جہالت دا دور پھر آ گیا، پھر واپس آ گیا. ہن پھر وہی گلاں شروع ہو گیا نے کہ قبراں نوں چٹن لگ پے نے، درباراں تو ڈرن لگ پے. کہو بھی توں مسیتے وڑ کے قرآن چک کے آخ کہ میں یہ حرکت نہیں کیتی. کہندا لیو سر تے رکھو قرآن، میں مسیتے وڑنا. تے جے کوئی کہہ دے بھی اچھا بابے دے دربار دے کنڈے نو ہاتھ لا دے تے توں آہ میں سچاں، کہندے اے نہیں میں کام کر سکدا کیونکہ بابا چھیتی پھڑ لے گا. خدا دے میں قابو نہیں آ سکدا، خدا تو نس کے جا سکنا، لیکن بابے دی مار تو میں نہیں بچ سکتا. سے اندازہ کرو کہ قبر دی مٹی تھلے ایک بابا پیا ہے، اون دا اتنا خوف ہے کہ اون دے کنڈے نو جڑا چور نے ہاتھ نہیں لاندا، تے خدا سچے دے دربار چ وڑ کے آندا 30 سپاراں تے میرے سر تے رکھ دے. جڑا مسلمان پہلو صرف ایک اللہ تو ڈردا سی اور کسی شے تو نہیں سی ڈردا، وہ اج درباراں تو ڈردا ہے، وہ قبراں نو چٹدا ہے، وہ پتھراں اگے ڈگدا ہے. اللہ اللہ. تسی یہ دسو کہ جس امت نو اللہ نے قرآن دتا سی انہاں نو قرآن دے وچوں دنیا دی بادشاہی ملی، انہاں نو جنت دے تخت شاہی ملے، انہاں نو اللہ دا قرب نصیب ہویا، محمد مصطفیٰ دا ساتھ مل گیا. لیکن جس قوم نو پوری والا بابا لب جائے، کتیاں والی سرکار لب جائے، جنہوں امام بری لب جائے، جنہوں بابا فرید لب جائے، انہوں نہ قرآن دی لوڑ نہ انہوں سچے رحمان دی لوڑ. وہ کہندا امام بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری. وہ اسلام آباد دے کول جڑا امام بری صاحب ہے انہوں کہندا ہے بے کھوٹیاں قسمتاں نوں تو ہی ہریا کرنا، رب کول کچھ نہیں بننا بننا. اور اتوں پتہ نہیں اس بابے کا کی نام اندر کول کہندے نے اینی کرامت ہے کہ وہ کسی نو سوٹی مار دے وہ وزیر ہو جاندہ ہے. دس دن پہ کہ اندر نام تنکے شاہ. تو پچھلے دور دے اندر بے نظیر نو انہوں نے 2 سوٹیاں ماریاں سن تو وہ پاکستان دی وزیر اعظم بن گئی. تے نواز شریف نو صرف ایک ہی انہیں سوٹے ماری تے وہ صرف پنجاب صوبے دا وزیر اعلیٰ بنیا. ہوں جنہوں بابیاں دیاں سوٹیاں نال وزارتاں لب سکدیاں نے انہوں نے قرآن دی کی لوڑ نہیں. انہوں نے جیندے جاگدے خدا دی کی ضرورت رہ گئی ہے. قوم دی جہالت دا تو کوئی حساب بھی نہیں رہ گیا. حالانکہ اسے مسلمان نے اینا ہاتھاں نال پتھر توڑ دیتے جنہوں لوگ خدا من دے سن. اللہ اللہ. قرآن مجید نے انہوں دے اندر توحید دا نور پیدا کر دیتا. انہوں نے اللہ پاک دا ایک پیار آ گیا. پھر کوئی پیارا بھی کوئی سجن بھی انہوں دے اتنے اپنا اثر نہیں پا سکیا. اگر خدا دے رستے میں رکاوٹ بنیا تو پیو دا سر لا دیتا ہے، اپنے بھرا دا سر لا دیتا. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں نو بہت غصہ کہ میرا بچہ تو بڑا لائق سی تابعدار سی تے اینو محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا نافرمان کر دیتا ہے. اچھا میں جی ہوئے گا میں نبڑاں گی. کہندی ہے پتر گل ہے بھی کلمہ ہوندا چھڑ دے
کلمہ چھڑ دے تو پھر تو میں تیرے تے راضی، تے جے نہیں چھڑے گا تو میں بھوک ہڑتال کراں گی، تیرے سامنے تڑپ کے مراں گی۔ انہاں آکھیا امی جی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ جڑا ہے وہ تو میری جند جان ہے، وہ تو ایمان ہے، انہوں میں کس طرح چھڑ سکوں؟ کہندی اچھا پھر میں لگی ہے مرن۔ کہندے ٹھیک ہے پھر تقدیر جے آ گئی ہے تو ایک بھوک ہڑتال ہوندی ہے کہ بندہ ایویں ہی نا اکھاں تھوڑیاں جی میٹ کے تے تون تھلے نو مروڑ کے تے بیٹھا رہندا ہے، تے جس ویلے تھوڑا جہا اولا آلہ ہوئے تے کسی نے برقے دے اندر دودھ پھڑا دیتا، کسی نے سموسے دے دیتے، کسی نے گلاب جامن دے دیتے، تے ترنا مار کے بیٹھا تے میں بھوک ہڑتال کیتی، تے چہرہ اوندا کملاندا ہی نہیں، ماشاءاللہ ایڈی کرامت ہوندی۔ لیکن وہ ابو ہریرہ دی ماں نے سچ مچ دی ہڑتال کرتی، تیسرے دن غشیاں پین لگ گئی۔ ابو ہریرہ انہاں دے کاناں دے کول کہندا ہے کہ امی تو مر بھی جائے گی تو میں کلمہ نہیں ہو چھڑنا، ایویں کیوں انائی موت مارنی ہے، تو اٹھ کے روٹی کھا۔ انہیں سمجھ لیا بھی جن نے مینوں گشیاں وچ ویکھ کے بھی ایو ہی گل دسی ہے، انہیں باز نہیں آنا تو میں وکھا کیوں مرا، اٹھ کے روٹی کھا لی۔ پر انہوں غصہ بہت زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان چ گستاخیاں شروع کرتیاں، گالاں کڈن لگ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میرا دل کرے کہ میرے آقا و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شان دے ایک گالاں دے رہی ہے تے میں دی نو تے میں دی سنگی تے ایسا نو دیواں کہ ختم ہی ہو جائے۔ لیکن پھر یاد آ جاندہ سی کہ اللہ اور رسول نے سانو حکم فرمایا کہ ماں مشرک بھی ہوئے، کافر بھی ہوئے، پیو کافر مشرک بھی ہوئے تو انہاں دا ادب ضروری ہے، صرف او بات جڑی خدا رسول دے خلاف ہوئے او انہاں دی نہیں مننے گی، لیکن جڑی گل انہاں دی صرف دنیا نال متعلق ہوئے ان دے وچ انہاں دی خدمت کرنی اور انہاں دی اطاعت کرنی ضروری ہوندی ہے۔ میں پھر خاموش ہو جا اللہ کہندے نے آخر کار جس ویلے انہیں بہت زیادہ گالاں دتیاں تے میرے کو صبر نہ ہویا، میری آنکھاں جو پانی وگن لگ پیا۔ میں کی کراں کہ میرے محبوب نو میری سرکار نو گالاں دے رہی ہے تے میرے بس بھی نہیں چلدا، میں مار بھی نہیں سکدا کیونکہ ادب دا حکم ہے۔ روندے روندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چ حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کی گل کیوں روندے؟ کہندے نے جی میری ماں تانوں گالاں کڈدی ہے، میرے کول صبر نہیں ہوندا، برداشت ہی نہیں ہوندا، تے تسی انہاں دے حق دعا ہی فرما دیو کہ اللہ انہوں ہدایت دے دے۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم اہد ام ابی ہریرہ کہ مولا کریم ابو ہریرہ دی ماں نو تو ہدایت فرما دے۔ کہندے نے مینوں یہ لفظ نبی کریم دی زبان چوں نکلے جس ویلے یقین ہو گیا کہ عرش تے پہنچ گئے، اور گھر جان تو پہلے میری ماں کلمے پڑھ دی پی ہوئے۔ کہندے نے میں بڑے تیز قدم جس ویلے گھر گیا تے اگوں کنڈی لگی ہوئی سی تے مینوں آواز آئی کہ جویں وہ غسل کر رہی ہے کفر دیاں میلاں پیلاں دی۔ جس ویلے انہیں اپنی شلوار پہنی، قمیص پہنی، سر جے ننگا سی دی کنڈی کھول کے کہندی ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جس ویلے انہیں کلمہ پڑھا تے میری خوشی دی انتہا، اتنی خوشی کہ وہ بھی میں تو چلی نہ جائے، میری آنکھاں چوں آنسو وگن لگ پے خوشی دے۔ میں یہ خوشخبری دسن واسطے جناب سرکار دی خدمت حاضر پھر ہویا کہ آپ نے فرمایا تو اگے بھی روندا ہاں دس ہن پھر روندا ہاں، کی گل؟ کہندا جی اگے غم دے آنسو سن، ہن خوشیاں دے آنسو۔ اصل خوشی بھی یہی ہوندی ہے کہ کسے نو اللہ کسے بچے نو قرآن نصیب کر دے، کسے بڑے نو ایمان نصیب کر دے، خوشی تو یہ ہوندی۔ تے ساڈے کئی بھرا اس گل دی خوشی کردے نے کہ ساڈا منڈا جڑا کونسلر ہو گیا ہے، یہ ایم این تے ایم پی بن گیا، ہوں تو جی وہ انسپیکٹر لگ گیا، ہوں تو مرغیاں چنگیاں پھنڈدا ہے، ہوں جی ڈاکٹر ہو گیا، ایم بی بی ایس بن گیا،
پانی کا ٹیکا لا کے جی 500 لے لینا، کمالاں ہو گئی۔ کئی یہاں گلوں دیا خوشیاں منا رہے ہیں، لوگوں کو لڈو کھوان لگ پہ لڈیاں پان لگ پہ۔ یہ کون سی خوشی کی گل؟ اج لڈو پہ کھاندے ہو، کل سنیا آ گیا بھی وہ تو جی اسے ایکسیڈنٹ میں ختم ہویا پیا ہے، تو اتنے ہی جناب اٹکورے پڑنے شروع کر دو۔ یہ کون سی خوشیاں؟ اور کئی حاجیاں دا حال یہ ہے کہ جی میرا پتر تھنڈر ہو گیا تے ایڈا لائق بچہ اللہ سب نو دے، وہ جناب جنی کمائی کردا ہے میری تلی تے رکھدا ہے اور میرے کو پوچھ کے خرچ کر۔ پوچھو جی وہ ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی بھی ہوئے گا، رات میں تجوید پڑھتا ہونا ہے؟ نہیں، ویسے نماز خیر نہیں پڑھتا تھے، ویسے نیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈی نیک جی تے اللہ تعالیٰ نے 10 نمبریہ بدماش بے نماز نو آکھیا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ اللہ، کملے کملے جس ویلے جنت چلے جان گے، سیانے سانے جڑے دکاناں دے بہ رہندے نے، سجنا بیلیاں دا گپ شپ لاندے رہندے نے، یاسین پڑھن دی بجائے اخبار ہی پڑھتے رہندے نے، یہ سیانے سیانے جڑے جس ویلے جہنم چ قید ہو گئے تے کملے کملے اذان سن کے جڑے اسی ویلے دکاناں بند کر کے تے مسیتے پہنچ جاندے نے، جنہوں لوکی آندے نے وہ انہاں نوں بیوقوفاں نوں کی پتہ ہے کاروبار کیویں کری دے ہوندے۔ اے کوئی طریقے نے کہ جناب بس بانگ سنی تے پھٹ گاہک پاویں کنے کھلوتے ہون، انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں کملیاں نوں، جنہاں کولوں اینا نفع ہونا سی، اینے پیسے آ جاونے سن، تے وہ جناب سودا اتنے چھڈ کے تے جناب مسیت نوں دوڑے جاندے۔ اوے اتھوں کی لبدا تینوں پاگلا؟ اگلے جاندیاں چندہ منگ لینا، جڑے کوئی بوجھی چ 10 روپے نے 5 روپے اتنے تین دینے پے جان، تو گھاٹے ہی گھاٹے نے۔ اللہ، یہ نے کملے تے اللہ پاک نوں یہ جے کملے پیارے لگتے۔ انہوں نے یقین ہے کہ اگر اسی اللہ دی راہ خرچ کریں گے، مسجد تے لاواں گے، کسی غریب تے لاواں گے، تو 10 جو 5 کڈیاں، اے کی رولا ہے؟ میں تو سمجھ نہیں آتی کیوں جی، کی کوئی بچے لڑتے نا پہ؟ گلاں نہ کرو بھی، خاموشی نال گفتگو سنو۔ جہاں تک تسی بھائی آرام نال، بچے ماشاءاللہ بڑے سمجھدار نے، لیکن سیانے کئی کملے نے، انہوں نے چپ کرے۔ وہ بھائی اپنی توجہ قرآن بل تسی رکھو، بچے نے تے بچیاں نہیں گل نہیں کرنی، تسی بچے مگر بچے ہو جاتے۔ اللہ پاک ساڈے حال تے رحم فرمائے۔ تو عرض کر رہے سی کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش کہ کہندے نے کوئی خوشی میں تو چلی نہ جائے، میری آنکھاں چوں آنسو خوشی دے آن لگ پے۔ میرا خیال ہے بھی سانوں بھی اگر سانوں پتہ لگ جائے نا بھی قرآن حفظ کرن دا درجہ کیڈا ہے، تے سانوں بھی خوشی دے آنسو شروع ہو جان جن میں ساڑے بچے مشتاق نے حفظ کیتا، خوشی ساتھوں چلی نہ جائے۔ لیکن اسی خوشی کس گل دی کرنے کہ جی میرا پتر ہن ٹھنڈا لگ گیا، وڈا لگ گیا۔ پوچھو بھی نماز، بس نماز دی کچھ کمی کوتاہی ہے، ویسے تو بہت ہی لائق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جس ویلے کمڑے کمڑے جنت جا وڑے تے تختاں دے بیٹھ گئے تے انہاں جھاتی مار کے نا، جنت تو 7 آسماناں تو اتے ہے تے دوزخ 7 زمیناں تو تھلے، لیکن اللہ نے اس جہان دا نظام ہی ایسا بنایا کہ اتنے کوئی فاصلے نہیں ہوں گے، نظر بھی اتنی تیز کہ ایڈی دور دی مسافت جڑی وہ اس طرح ہی معلوم ہوئے گا جب سارے سامنے بیٹھے ہیں۔
وہ جس ویلے جھاتی مار کے سیاحن گے بھی آ ساڈے شہر دا چیئرمین سی، آ نمبردار صاحب سی، اینو ایسا ووٹ دے دے کے نا چاڑیا سی اوتاں نوں اللہ، وہ پھر سیاح سیاح کے آکھن گے اے چیئرمین صاحب تے کی گل ہے آ تسی چھتر پہ کھاندے ہو تے تسی تا الیکشن بڑے طریقے نال جت لیندے سی تے وکیل صاحب تسی تا قاتلاں نوں بری کروا لیندے سی تے جیلاں چ کڑا لیندے سی تے بے گناہاں نوں تسی پھائے بھی لوا لیندے سی، تواڈے کول لینے ٹرک سن تے ایڈے دا پیچ سن تے تانوں کوئی دا پیچ نہیں یاد آیا، تواڈے کول قانون ایسا نہیں سی ہےگا جن دے تسی جہنم دی جیل تو بچ جاندے، تسی لتر کھدی جاندے تے صحیح صحیح گل کریا جے بھی تہاڈا اصل جرم کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجرم لوگ اے اگوں کہن گے قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، اللہ نے حکم فرمایا سی کہ میری بندگی تسی کرنی ہے، مینوں سجدے کرنے نے تے جنگلاں دے جانور سجدے کردے رہے، درخت بھی اللہ نو سجدے کردے رہے، پہاڑ بھی چکدے رہے، بے جان بھی جاندار بھی جنگلاں سمندراں دی ہر شے اللہ نو سجدے کردی رہی، لیکن ساڈی قسمت نہ کھٹ گئی، نصیب سڑ گئے کہ اسی خدا نو سجدے نہیں کیتا، باندر چھٹ گئے، خنزیر چھٹ گئے، لیکن بندے پھڑے گئے۔ اللہ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، دوسرا حکم ایسی کہ غریب تے رحم کرنا، بھکھیاں نو کھانے کھلانا، لیکن اسی کسے غریباں دا خیال ہی نہیں سی، اور اللہ سانو معاف کرے ایتھے حاجیاں دا یہ حال ہے کہ ایک حج تا فرض ہے، وہ 40 نفلی حج کیتی جان گے، لیکن کول کو بھکھا بھرے پیا تو انہوں کھانا نہیں دیتے، حالانکہ اللہ نے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ قیامت نو اللہ پاک دوزخ دے سپاہیاں نو اللہ پاک حکم فرمائے گا ان کو پکڑو اور جکڑو، اور 70 ہاتھ موٹا جڑا سنگل ہے وہ انہاں دے وچوں دی لنگھا دیو، انہاں نوں پرو دیو تاکہ ہل ہی نہ سکے، جس ویلے اسی جہنم دی آگ دے انگاریاں ہوتے پائیے یہ ادھر ادھر نہ ہو سکے۔ پھر فرمایا انہاں دا جرم کی سی انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظمت والے بزرگی والے شانہ والے خدا نو انہیں صحیح منیا ہی نہیں سی، جے صحیح منیا ہوندا تے اندے کول ڈردا، نماز پڑھدا، زکوٰۃ دیندا، غریب تے رحم کردا اور اندے قانون تے چلدا، لیکن یہ تو اپنی مرضیاں کرتا رہا، برادریاں دی رسماں بھی اختیار ہے۔ اللہ خذوہ فغلوہ، پکڑو انہاں نوں جکڑو اور سنگل انہاں دے وچوں لنگھا دیو، انہاں نوں پرو دیو۔ دوسرا گناہ انہاں دا یہ سی کہ ولا یحض علی طعام المسکین، نہ کسی غریب نو یہ کھانا کھواندا سی تے نہ کسے نو کہندا سی بے بھائی غریباں نال پیار کرو، انہاں دی بھوک دا احساس کرو، نہ کسے نو کہنا اور نہ آپ ہی کھوانا۔ تے جدوں مولا کریم قبراں چوں نکال کے تے میدان حشر وچ کھڑا کرے تے جتھے تیرے مسکین غریب بندے کھڑے ہون نا انہاں وچ مینوں کھڑا کرے، بحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ ایک دفعہ اماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ساری اگلی پچھلی مخلوق جمع ہو جائے گی تے اسی پھر تانوں کتھے لباں گے؟ فرمایا جتھے ماڑے ماڑے تے غریب بندے کھڑوتے ہون نا اوتھے مینوں لب لے جائے۔ مسکین نال اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اسی ویکھ کے تھکا چھوڑنے، گل ہی نہیں سیدھے منہ کرنی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔
لیکن نبی دی صحبت سے بیٹھنے والے جنہوں نے بعد حکومتیں کیتیاں نے انہوں نے بھی مسکیناں دی محبت قائم رہی ہے اور خود بھی وہ مسکیناں طرح خلافت کرتے رہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن دے علاقے دا گورنر بنا کے بھیجتا، تو کھوتے تو سوار ہو کے تو شہر لگے جا رہے سن، تے اگوں بڑے بڑے رئیس انہوں دے ملاقات واسطے آئے۔ انہوں نے دیکھا بھی کوئی بندہ پتہ نہیں کوئی منگ کے لیا سوا ٹکڑا کھادی جاندہ ہے، کوئی فقیر ہی ہونا۔ وہ ویکھ کے اگاں لنگ گئے، کسی مسافر نو کہندے نے تو نہیں ویکھیا ساڈا گورنر آ رہا سی؟ تو انہیں آ کے کوئی بندہ توہاں نہیں ویکھیا جڑا کھوتے تے چڑھیا سی؟ انہیں بندہ تو ایک ویکھیا ہے، انہیں ہے تو وہی تہاڈا گورنر صاحب ہے، ہن شہر دا تسی کوئی بناؤ ہاں کونسلر ہی یا چپڑاسی بنا دیو۔ تو وہ کہندا شیورلٹ میرے تھلے ہونی چاہیے، میرے پیر کتے میلے نہ ہو جان۔ انہیں دکان تو مونگ پھلی لین جانی ہوے تو تاں وی وہ کار تے ہی چڑھ کے جاندا ہے، جے تھوک سٹن جانی ہوے تو تاں وی کار بنا تھوک ہی نہیں سٹ سکدا۔ تو وہ گورنر بن کے جا رہا ہے تے کھوتے تے سوار، تو وہ فقیری اجے ختم نہیں ہوئی۔ ساڈا تو دماغ اسی ویلے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ تے بازار چ ایک دن لگے پھرن تے ایک مسافر کہندا اورا میں نا آ میرا سامان لے چل فلانے محلے، میں بھی کوئی دانی چوانی دے دیں۔ انہاں اس مسافر دی گڈی چ اٹھا لی، تو کسی نے راہ چ ویکھ کے انہیں آخیا پڑیا مانسا ہے تو گورنر صاحب نے تے تو انہوں آپ دی پانڈی۔ وہ کہندا سرکار مینوں تو پتہ نہیں سی، میں پچھانا نہیں تے میری غلطی معاف کرنا تے سامان مینوں دے دو میں آپے لے جانا۔ انہیں ہے ساڈی گورنری سکے روہ پان واسطے نہیں ہوندی، ساڈی گورنری ہوندی ہے معذوراں دی تے مسافراں دی خدمت واسطے۔ یہ سبق محمد مصطفیٰ نے پڑھائے ہوئے سن کہ سید القوم خادمہم، قوم دا سردار وہ ہوندا جڑا خدمتگار ہوے، تے جے لوکاں کولوں خدمت کراوے وہ سردار نہیں ہوندا، وہ بیمار ہوندا ہے۔ اب میری جُتی نوں پالش کر دیں، ذرا تھوڑی جی پلستر بھی کر دے، میرے کپڑے نوں استری بھی تھوڑی جی کر دے، پھڑے نا تو سگڑ لیا ذرا تھوڑی جی۔ یہ تو بیماراں دا طریقہ ہے، منجے اٹھ نہیں سکتے بیچارے، پھڑیا جے پانی دیا جے، لوٹا دیا جے، میری جُتی ذرا سیدھی کر دیا جے۔ یہ بیماراں دے طریقے نے، سرداراں دے طریقے نہیں ہوندے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دے مطابق سانوں بھی متواضع انسان جڑے دوسرے دا ادب کرنے والے ہون، تے میرے ہمیں سکے دعوے کر کر کے دوسرے کو اپنا ادب نہ قرآن والا ہوئے، بلکہ خود دوسرے دا ادب کر کے تے لوگوں دے دل جتن والا ہوئے۔ اللہ تو اللہ پاک رحم فرمائے، قرآن مجید ایک ایسی پیاری کتاب ہے کہ اس کے ذریعے انسانوں جین دا ول آ گیا کہ زندگی گزارنی کس طرح۔ پھر نبی کریم نے بعض دفعہ جس ویلے قرآن کے مطابق عمل کرنے والے ایک جماعت بنا دیتی، اس تو بعد کئی جگہ تو آپ نے واز ہی نہیں کیتا، واز نہیں کیتا، صرف اپنی جماعت دے بندے دکھا دیتے تو لوگ مسلمان ہو گئے۔ تسی واقعہ تو سنیا سمامہ بن اسال دا کہ ملک یمامہ دا بہت بڑا رئیس اعظم وہ عمرے دی نیت نال مکہ شریف نو جا رہا سی، صحابیاں دے کتے ہتھیں لگ گیا، انہوں نے لیا کے پیش کرتا، آپ نے فرمایا انہوں مسجد دے تھام نال بنو، جے پھینٹی لاونی ہوندی دشمن نو تے کسی ہور اندر چتاڑ دے، لیکن آپ نے دراصل مسجد سے آنے والے نمازی وکھانے سن کہ انہوں جس اسلام نال دشمنی ہے وہ ذرا ویکھتا رہے بھی وہ اس اسلام نو قبول کرنے والے بندے جڑے نے کس طرح فرشتے بن جاندے۔ آپ تشریف لائے، پوچھا چودھری صاحب کی حال، کہندا ہے کہ ٹھیک ٹھاک، کہندا ہے میرے نال اچھا سلوک کرو گے میں بھی اچھا کراں گا، تے جے سڑ نال زیادتی ہوے گی تے میرے پیچھے بدلہ لین والے موجود ہیں۔ بڑی انہیں چودھریاں والی گل کی۔ دوسرے دن پوچھا، تیسرے دن یہ کوئی جواب،
بس آپ دا مقصد پورا ہو چکا سی کہ 3 دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ تو کے واپس آ گیا، کہندا ہن جان جوگا تو تساں چھڈیا نہیں، ہن اپنے قدماں 'چ رکھو۔ قرآن نہیں سنایا، قرآن پہ عمل کرنے والے بندے وکھائے۔ کاش کہ آج بھی کوئی ایسے بندے قرآن پڑھنے والے، قرآن پہ عمل والے کوئی ایسے پیدا ہو جان جنہوں ویکھ کے کافر مسلمان ہون، لیکن سانو مسلمانوں ویکھ کے تے کئی مسلمان جنہیں وہ نفرت کرنی شروع ہو گئی، کیونکہ جدوں کوئی گل کردا ہے وہ کھپڑ ہی پاڑدا ہے، وڈن نو پیندا ہے۔ اخلاق تو ساڈے اس طرح دے نے، چھوٹی چھوٹی جا گل تے جناب گھر نو بھج اٹھدے نے، یہ کدھر نو گیا ہے کلاشن کوف لین چلے، آنے جناب دڑ ماری، وہ اتنے تڑفن لگ پیا، آپ پھانسی تے لٹکن لگ پیا۔ مسلمانوں کا تو یہ حال ہو گیا۔ لیکن اسلام نے، اللہ پاک دے قرآن نے بندے دے مزاج ٹھیک کرتا سی۔ ایک جنگ دے موقع تے ایسا کچھ چکر چلیا، ایک صحابی دے باپ نے مسلمان سی، وہ جناب تلواراں بجنیاں شروع ہو گئی، وہ آوازاں دیندا رہا، یہ تو میرا ابا ہے، مسلمان ہے، تسی کیوں مار دے جے؟ وہ ایسا کوئی چکر کہ پتہ ہی نہ لگا، وہ مسلمان دا صحابی دا باپ شہید کر دیتا، مسلمانہ نہیں۔ ساڈے ورگا کو مسلمان ہوندا کہندا ہے سارے بے ایمان منافق نے، میرے پیو مارتا نے، لیکن وہ کہندا ہے کہ انہاں پل 'چ ماریا، تہاڈی کوئی غلطی نہیں، تساں تا اللہ پاک دا حکم سمجھ کے بھی شاید یہ کوئی کافر منافق ہے، تساں ماریا، تانوں اس جنگ جہاد دا ثواب تے میرے پیو نو شہادت دا درجہ۔ لیکن ہن تک کولوں کوئی لنگ جائے تے ایویں پیر اچانک لگ جائے، کہندے انا ہویا ہے، پھولے نکلے نے، آپ دی اکھاں دا نو لوا، کیوں جی ایو حال نہیں ساڈا، ذرا ذرا گل تے جناب این جویں مرن نوں تھاں لبدے پھردے۔ اس دنیا تو ہن بڑے بیزار ہو گئے نے، ہن تے جنت واسطے تیار ہو رہے نے، تے ہن آندے نے بھی چھتی مریے، چھتی مریے۔ تسی اندازہ کرو عدالتاں وچ شہر واسطے نہ پے، تے جتھے قرآن تے عمل ہے تھوڑا بھی، اوتھے سعودیہ دیاں عدالتاں، اوتھے بندہ ہی کوئی نظر آندا، اجاڑ پئی ہوندی عدالتاں وچ، جاندے گئے مقدمہ ختم، ایویں 1 گھنٹے دے اندر مقدمے ختم، کسے دا 3 دناں چ ختم، تے بہتا ہی کوئی پیچیدہ جڑا جن دی سمجھ نہ چھتی آندی ہوئے وہ 7 دن جاندا ہے، اس تو بعد وہ سارا کیس ختم، وہ 7.5 سال تو لا کے 70 سال تک کیس ہی لگے جاندے، اس واسطے کہ اتنے قرآن نہیں ہے۔ جتھے قرآن آ جائے اتھے تو امن ہو جاندہ ہے، اتھے ایمان آ جاندہ ہے، اتھے مسئلے نہیں پھر چلتے۔ لیکن اسی جے قرآن بھی پڑھنے تو صرف ہمیں عربی زبان سے ہی پڑھنے ہیں، انہیں تے غور فکر والی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو قرآن دی برکت تو ضرور ہے، اللہ دے کلام ہے اور اللہ دی عبادت بھی ہے، لیکن میرے بھائی اصل مقصد ہے کہ قرآن مجید نو سمجھا جائے۔ اللہ ساڑے کاریاں نو بھی قرآن دا ترجمہ نصیب فرمائے تاکہ یہ عالم قرآن بن اور پھر ان دی اگے تبلیغ کر۔ تو حفظ دے مدرسے میں بھی میں تو ضرور کاریاں نو کہاں گا کہ اللہ دے بندو کوئی طریقہ ایسا تسی اختیار کرو کہ جن دے نال تواڈے جڑے شاگرد نے جڑے قرآن دے حافظ بن، وہ نال نال قرآن دا ترجمہ بھی پڑھ لین، کیونکہ بعض قاری تے بعض حافظ جڑے نے وہ جس ویلے قاری ہو جاندے نا پھر آندے بس پڑھ لیا میں ہوں پڑھ لیا گیا، تو اگر رات توتے طرح انہیں کچھ آ رہا ہے تو یاد کر بھی لئیاں نے، تو ہوں توتے نو پوچھو بھی یہ نماز کیویں پڑھنی چاہیے تھی، کی دسے گا جی؟ اور رات توتے نو پوچھو بھی زکات کنی دینی چاہیے وہ کی دسے گا جی؟ تو جی آخو بھی قرآن سنا ہا پڑھا تو پمیں آیا تھا تو پڑھی دے، جی انہوں پتہ ہی کیوں نہیں۔ تو میرے بھائی قرآن تو آیا سی اس واسطے کیوں دے تے عمل ہوئے، تے جے قرآن دا پتہ ہی نہ ہوئے تے عمل کی ہونا ہے؟ اللہ پاک سانو سارا قرآن دی سمجھ دے۔ لیکن کئی بندے کہندے نے
کہ قرآن نو سمجھن دی ایڈی لوڑ کو نہیں، ساڑے چ مولوی ہے مسئلے دی لوڑ پے گی تے پوچھ لاں، سانو اینا وقت کرن دی کی لوڑ ہے؟ لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، جس بندے نے اسلام دا کلمہ پڑھ لیا اندے تے فرض ہو گیا کہ وہ دین دا علم سکھے، پاویں وہ 90 سال دا ہے تے پاویں وہ 15 سال دا ہے، اندے تے قرآن نو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے، جنی کو اندے ذمے کوشش ہے اندہ فرض ہے، اس تو بعد پھر اللہ دے حوالے۔ لیکن کئیاں نے ہن تکنا 70 سال دی عمر تک قرآن بھی نہیں پڑھیا ہوندا تے جے آکھو بابا جی تسی اگے نہیں پڑھے تے ہون ہی پڑھ لو، او جی ہون کتھے، چھوٹے ہوندے اماں ہوری تے میاں ہوری مسیتے چک چک کے مینوں جاندے رہے نے، میرے ادوں نصیباں چ نہیں ہویا تے ہن نصیب، تو انہوں کہو بھی اللہ دے بندیا او یاد رکھنا نہ رکھنا اے تو اللہ پاک دی ایک تقسیم ہے، کسی دا ذہن بڑا شاندار ہوندا ہے تے کسی بیچارہ غریب اوندا کمزور ہوندا ہے، حافظہ ہی کمزور ہوندا، لیکن اون دی مشقت اون دی کھیچل ویکھ کے اللہ نے انہوں انعام دینا ہے۔ اللہ پاک بڑا مہربان اور سخی ہے، لیکن شیطان منڈیاں نوں یہ کہندا ہے بھی تساں قرآن پڑھنا شروع کیتا نا تے قرآن نے تانوں کتیاں والی سرکار دا میلہ چھڑا دینا جی، تے تیرا سواد تو سارا گوئی جانا۔ کتیاں والی سرکار جڑے کتیاں دی لک پیندا سی ماشاءاللہ، تے او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دے بارے چ فرمایا کہ کتا اگر بھانڈے نوں منہ لا جائے تے انہوں 7 واری دھوو، ایک باراں وچوں مٹی نال مانج کے دھوو تے 6 واری ویسے دھوو تے تاں بھانڈا پاک ہونا ہے، تے جڑا بندہ لک لک دا ہوے کتیاں والی وہ پاک کتھوں ہو جائے گا؟ جس کتے دے بارے نبی کریم نے فرمایا کہ جس گھر وچ کتا ہوے گا شکینی دا اس گھر وچ رحمت دا فرشتہ نہیں آئے گا، تے مسلمان بڑی شکینی نال پستے رکھ دین، حالانکہ پستہ تاں ماجونہ چ بھی پیندا ہے، پستہ جڑا ہے کھیر چ بھی پا لیدا ہے، تے پستے جناب وہ کتے دا نام پستہ رکھ دیتا، تے تسی پھر یہ پستہ بنا کے کھاندے ہوندے ہو، تے کئی پھر نام بھی بڑے لاڈلے رکھتے ہیں، ٹیسی ٹیسی اللہ، اے پتہ نہیں کہ جس گھر کتا ہوئے اس گھر دیاں پہاڑ دے برابر روز دیاں نیکیاں سڑدیاں رہندیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دے سارے کتے ہی مروا دیتے سن، تے جو ہن مسلمانوں کو بھی کتے مار دیو یہ ہلکا ہو جائے تے بندے داڑ دیندا ہے، بندہ ہلکا ہو جائے گا، تہاڈی مجھ ہلکی ہو جائے گی، بکری ہلکی ہو جائے گی، تے انہاں تو مارنا چاہیے، نہ یہ رب دا جی ہوندا ہے۔ نالے کتیاں دی سرکار نے انہوں بڑا سانبھیا پالیا، سگوں اون دے کتے جڑے پیچھے رہ گئے نا انہاں دے نوکر بننا چاہیے، اور انہاں دے مطلب ہے کہ انہاں نوں چمنا چٹنا چاہیے، انہاں دی لالوں چٹی دیاں۔ اس قوم نو خدا ہدایت فرمائے، جس قوم دے سمجھان واسطے محمد مصطفیٰ آئے اس قوم دا یہ حال ہے کہ ایک پلید کتیاں دے نال پیار پالے، وہ نیک تو ہوندا ہے جڑا اللہ نال پیار کرے، محمد مصطفیٰ دا غلام ہوئے وہ ولی ہوندا ہے، تے جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ مصطفیٰ دا حکم کی ہے انہوں تسی ولی گننا شروع کر دیں۔ اگے لوگ کہندے سن کہ جن دی لت تو گڈ کوئی لنگھا دے تے لت توڑ کے لگا جاوے تو انہیں کہنا اچھا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، جا کھورے تیرے وس دی گل نہیں سی، تینوں اللہ معاف کرے۔ کہنے سن اولیاء اے نے ولی اللہ نے کہ اینی تکلیف دے باوجود معافی دے رہے۔ ہن کہندے نے ولی وہ ہوندا ہے کہ جن دے دربار تو اگر کسی بن دا پتھر توڑ دیے تو لات ہی بھن دے، بندہ پوچھے بھی انہیں کوئی بکریاں رکھیاں نے پتھر کھوان واسطے کہ اونٹ رکھے نے، اونٹ ذرا زیادہ بن کھاندے، بابے نو اگر وہ جنت پہنچ گیا تو انہوں بن دا کی لوڑ ہے جی؟ کیوں جی انہوں بن دے درخت دی کوئی لوڑ ہے؟ تے انہوں اینا غصہ کتھوں آ سکتا ہے کہ کسی نے اگر پرانی بھن دیتی یا پتھر توڑے تو انہاں لتاں ہی بھننیاں شروع کر دیو، لتاں بھننیاں ڈاکواں چوراں دا کام ہے کہ ولیاں دا کام ہے؟ لیکن یہ قوم کہندی نے یہ بڑا ولی جڑا لوکاں دیاں لتاں بھنے تے منجے مودے کرے، منجے مودے کر دے رات نو، اے بڑے اولیاء نے۔
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ گال نہ یہ ایسا بڑی یہ کالی زبان والا یہ گال کر دے جناب پتر جم پیندے نے تے نبی کریم فرمایا جلا گال کڈے ہوندے اندر ایمان دا دیوا ہی بجھ جاندا ہے. کیوں جی نبی سچا کہ یہ سچے؟ نبی کریم سچے نے. اندر اندر ایمان نہیں ہوندا، کھوٹا ہوندا، بے ایمان ہوندا جڑا گالاں بہتیاں کڈدا. لیکن حاجیاں نمازیاں نو ویکھ لو ذرا کوئی غصہ آ جا تیری ماں، انہاں دے اندر ایمان نہیں ہوندا. ایماندار آدمی جڑا اپنی زبان تے کنٹرول کردا ہے انہوں خدا دا خوف ہوندا ہے، وہ زبان نو لگام دے کے رکھدا ہے. اللہ لیکن ایتھے اولیاء ہی بنا دیندے تے جڑا تیڑ دی پٹ کے بخامنی شروع کر دے انہوں کہندے نے یہ تو سب تو اونچا لنگ گیا ہے، انہوں کہندے نے پہنچی سرکار ہے. حالانکہ یہ بڑی بے حیائی ہے. وہ بے حیاواں بھی تسی خدا دے ولی سمجھن لگ پیندے ہو. خدا کو ڈرو، خدا دا خوف کرو. تے جو پاگل ہے انہوں خدا دا پتہ نہیں، مصطفیٰ دا پتہ نہیں، انہوں قرآن دا علم نہیں، انہوں محمد مصطفیٰ دے فرمان دی سمجھ نہیں، تو انہوں ولی کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا واقعی اللہ دے جڑے دوست نے ولی نے انہوں نے نہ غم ہوندا ہے، نہ خوف خطرہ، نہ دنیا وچ نہ آخرت. انہوں نے خوشیاں خوشیاں کیونکہ وہ خدا دی رضا تے راضی ہوندے نے. انہوں دے دل نو افسوس ہی کوئی نہیں لگتا. دکان سڑ جائے، مکان سڑ جائے، وہ کہندے جے میرے کول قرآن موجود ہے، ایمان موجود ہے، وہ دکان نہیں رہی، مکان نہیں رہا، تو پھر کی ہو گیا؟ انہوں دے بدلے اللہ پاک نے مینوں جنت چ مکان عطا کر دیا. مینوں جڑی تکلیف آ رہی ہے اللہ یہ دے بدلے قیامت دیاں تکلیفاں تو مینوں بچائے گا. انہوں دا دل جڑا حوصلے چ رہندا ہے. تے دنیا دار کمینہ جڑا ہے وہ ذرا ذرا گل تے ناساں چ پانی وگ پے تو کہندا جی کھ نہیں رہا، لٹے گئے، مارے گئے. ذرا ذرا گل تے وہ پریشانی اندی واسطے قیامت ہی اس دن آئی ہوندی. لیکن ایک مومن دی شان ہے، خدا دے ولی دی شان ہے کہ وہ گھبراندا نہیں، وہ اللہ تے توکل رکھدا ہے اور خدا دی رضا تے راضی ہوندا ہے، انہوں پرواہ نہیں. لیکن فرمایا ولی کیڑے نے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. فرمایا ولی کون نے؟ جنہاں دے اندر خدا رسول تے ایمان ہوئے، جن دے اندر قیامت تے یقین ہوئے، ان دا دل مندہ ہوئے کہ اللہ ہی سب دا خالق مالک ہے، اسے دا حق بندا ہے کہ انہوں سجدہ کیتا جائے، اور وہی دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا. اس واسطے چولیاں اندے اگے اڑنیاں چاہیے نے، دعا فریاد صرف اس سے اگے ہو سکتی ہے. اور پھر محمد مصطفیٰ اور آپ تو علاوہ دوسرے انبیاء سب دے بارے چندر یقین ہوندا ہے کہ وہ خدا دا سچا پیغمبر ہے. انہیں قوم نے جو دسے اللہ دا سنیا دیتا ہے، اور اندے تے جڑا عمل کرے گا وہ جنتی ضرور ہے. اس ایمان تو بعد پھر انہوں دی زندگی نظر آندا ہے کہ واقعی بندہ خدا تو ڈردا ہے. جو گل کردا ہے تو ڈر ڈر کے، سنبھل سنبھل کے، لفظ سوچ سوچ کے، جو ہاتھ ہلاندا ہے تے ہاتھاں نوں بھی تول تول کے کہ کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے، کسی نہ ظلم زیادتی نہ ہو جائے، کوئی غلط اشارہ ہی نہ کر با. وہ قدم اٹھاندا ہے تے پھوک پھوک کے پیر رکھدا ہے کہ کسی غلط پاسے ہی نہ جا رہا ہوں، کتے سین میں بلے تو نہیں جاندا پیا کہ میں خدا دے دربار والے جا رہا کہ دوسرے درباراں جھوٹے درباراں والے جا رہے ہیں. وہ تو پیر بھی رکھدا ہے تے سوچ کے رکھدا ہے، کیونکہ انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دیتی ہے کہ جڑا اللہ دے دربار والا آئے گا وہ جس ویلے قدم اٹھائے گا تے فرشتے نوں حکم ہو جائے گا کہ ایک نیکی اندی لکھ دو اور ایک کہندا گناہ جڑا اندے تے لکیر پھیر دو اور ایک درجہ اندے جنت اونچا ہو گیا. جس ویلے پیر چکیا ہو زمین تے رکھے پھر ایک نیکی لکھی گئی، ایک گناہ معاف اور ایک درجہ جنت وچ بلند. صحابہ کرام اسی وجہ نال
مسجد نو آن لگا پیر ہی لاگے لاگے رکھتے سن ذرا نیکیاں زیادہ لکھیاں جان. سانو بھولیاں نو کہاں دے پتے نے. اسی جے مسیتے بھی جانا ہوئے تو ہڑپ ہی اللہ کسی ہوں سانو بھولیاں نو کہاں دا پتہ. تے فرشتیاں دے نزدیک اس بندے دی قدر و قیمت ہوندی ہے جیڑا بندہ اللہ دا قرآن پڑھن واسطے گھروں باہر پیر رکھدا ہے. انہوں ویکھن واسطے فرشتے آسمان تو آندے نے, انہاں دے پیراں تھلے اپنے پر وچھاندے. تے کوئی دنیا دا بادشاہ, کوئی لکھ پتی کروڑ پتی, کوئی اپنی دکان ول جاندا ہوئے, کوئی اپنے تخت شاہی ول جا رہا ہوئے, وہ فرشتیاں کدے اس دی بوتھی ویکھن دا شوق ہی نہیں کیتا, وہ کدے پرواہ بھی نہیں کردے. لیکن قرآن دا طالب علم جس ویلے انہوں نظر آ جائے تو پھر انہوں چاہ چڑھ جائے. اللہ پاک سانو بھی قرآن دا طالب علم بنائے. لیکن جوان کئی ایسے اللہ پاک کی انہوں سمجھ دے, وہ کہتے ہیں یار میں شام نے ناول شروع کیتا, کہانی بڑی لذیذ سی, اتنی لذیذ کہ میں جناب ساری رات ستا ہی نہیں, ناول ہی پڑھتا رہا. اور جس ویلے سرگی ہوئی تے جناب اخیر کہانی دا جس ویلے اخیر ہویا نا, تے اخیر کی سی, ایک ادلی تے وہ ٹر پئی تے مگروں سائیں پہنچ گئے تے انہاں ٹوٹے کر دیتے دعاں دے تے نہر چ دریا چ روڑ دیتا, عشق ناکام ہو گیا. چل او دیوا مچدا رہا ایمان دا, سرگی دے قریب جا کے تے ایویں چمکے مارن لگ پیا, تے جس ویلے اتنے آنسو ڈگے وہ ایمان دا اندروں دیوا ہی سارا گل. وہ ایمان دا دیوا تے قرآن دی ایک آیت پڑھو تے ایمان اگے نالوں زیادہ, دوسری آیت پڑھو تے ادوں بھی اتا, تے ایسا پڑھ دے جاؤ تے ستا آسماناں تو بھی اتا. اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ مولا کریم دل دیاں تہاں وچ اگر کسی دی محبت ہے تو تیری ذات, وہ محبت پھر سانو مجبور کر دی کہ تیرے پیریں بھی ڈگ جائیے, کہ ہر ویلے تیرا ذکر ہی کرتے رہیے, تیری یاداں چ رہیے, جیے بھی تے تیرے واسطے, مریے بھی تے تیرے واسطے, تیری محبت ہی ہے نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, تے بندہ تو محتاج ہے, اٹھے پیر محتاج ہے. تے مولا کریمہ اسی کسی اور ول تک دے بھی نہیں, تیرے کول ہی سوال کرنے. اتنی پیاری بات جڑی ہے اون دے وچوں تے اس بندے نو لذت نہیں آندی, تے کھترانی دا ناچ ویکھ کے آندا آہ واہ جی کمال ہو گئی بھئی, کڑی چنگا ناچ. کہ اللہ پاک بھی بڑے کھرے فیصلے کرتا ہے. انہیں اعلان ہی کروا چھڈیا کہ اصل حاجیاں بھی ویکھنا ہے تے نمازیاں بھی ویکھنا ہے کہ انہاں دا دل کہڑے پاسے. یہ نماز پڑھتے ہیں ہمیں وکھالے دی, لیکن ٹی وی کے سامنے بہتے ہیں دل نو حاضر کر کے. تے جس ویلے انہاں دے دل دا رجحان اسی ویکھاں گے تے قیامت نو حاجیاں نو جنہاں 70 حج کیتے ہون گے, 80 کیتے ہون گے, انہاں نو بھی تے نمازیاں نو بھی جنہاں 70 سال دی نماز پڑھی ہے لیکن ساڈے نال دل نہیں ہوندا ملیا, تے اسی انہاں نو ویکھنے پے کہ انہاں نو سواد آندا تے گانیاں دا آندا ہے, انہاں نو لذت آندی تے ناچ دی آندی. اس واسطے اللہ فرما دین گے کہ جدھر کنجر پانڈ کھڑوتے ہیں انہاں وچ چلے جاؤ, میرے محمد مصطفیٰ دے لاگے نہ آؤ. چلو حاجیو نمازیو, چلو انہاں پنڈاں چ کنجراں دے وچ کھڑے ہوو, جتھے وہ چھتر پہ کھاندے نے چلو تسی بھی چھتر کھاؤ, اس واسطے کہ تہاڈا دل اساں ویکھیا ہے کہ تہاڈا دل ادھر جاندا ہے. اللہ اللہ. میں ایک مسجد عشاء دی نماز پڑھن گیا, مسجد بندہ ہی کو نظر نہ آیا, تو میں آخیا بھی اتنے جن نمازاں پڑھتے ہیں کی گل, اتنے بندہ نہیں آتا. انہیں آخیا جی نہیں پیشی دیگ نو بڑی رونق ہوتی, صرف عشاء ویلے ذرا کو. عشاء ویلے کی ہوں کہ نہیں 8 بجے ڈرامہ آتا, پہلو سارے نمازی ڈرامہ ویکھتے مگر نماز پڑھ. ہوں جس مسجد کے نمازیاں کا یہ حال ہوئے کہ انہوں کنجراں نال پہلوں پیار تے خدا نال پچھوں, کنجر پہلوں خدا پچھوں. وہ قوم جنت واسطے تیاریاں بھی کر دی کہ پھینٹی واسطے تیاریاں بھی کر دی, کہ فرشتے کن پھڑا کے وہ مارن کے چیخا نکلن, تے لیندے چڑھتے لوکی جڑے جانور نے قریب دے وہ سارے جانور پھڑکی جان, سن کے اندیاں چیخاں پھڑکی جان.
کیوں ہو اجا بد نصیبہ اجا کوڑیا لکھ لان اللہ وہ گندیاں حرکتاں دی وجہ نال انسان دا روح گندا ہو جاندا ہے چمڑے دے غلاف چ جس ویلے ملک الموت ہوندا روح کھچدا ہے کہ اون دی اینی بدبو آندی کہ تساں کتا کوئی جندا دماغ کیڑے پے گئے ہن کدے ویکھیا کہ نہیں ویکھیا نہیں تواڈے ملک تے کتا ہوندا ہی کوئی نہیں ہے نا ای چپ وٹی جویں ماشاءاللہ کدی انہاں دی اکھاں نوں کتا دسیا ہی نہیں ہوندا کئیاں دے کیڑے پے ہوندے نے اور اتنی سخت انہوں کو بدبو آندی ہے کہ لوگ اٹاں مار مار کے انہوں دور پجاندے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ گندیاں حرکتاں بے حیائی اور فحش گلاں اور اس تو بعد پھر چوریاں ڈکیتیاں ہیرا پھیریاں تے چلاکیاں اور اس دے نال نال حرام خور رشوت خور مردار خور اس قسم دے گند کر کر کے تے اللہ دی نماز چھڈی اللہ دا دین چھڈیا تے روح اتنا گندا ہو گیا کہ وہ کیڑیاں کھادا کتا بھی آندا جا لکھ لعنت تیرے ہوتے ہن جاندیاں جاندیاں میرا بھی دماغ کھادی جانا حالانکہ اوندا دماغ کیڑیاں کھا لیا ہے لیکن انہوں بھی بدبو تنگ کر دی تے وہ بھی لعنتاں پائی جاندا انسان اینا گندا ہو جاندا ہے لیکن جے کدے قرآن نال پیار ہو جائے اللہ پاک دی نماز سونی پڑھے اور لوکاں نال اخلاق اچھے ورتے اور حرام تو بچ کے صرف تھوڑا ہوئے پمیں حلال تے گزارا کرتا ہوئے اور پھر کسی نال سخاوت کرتا ہوئے کسی نال ہمدردی رکھتا ہوئے اس طرح دیا نیک نیک خوبیاں دی وجہ نال روح اتنا خوشبودار ہو جاتا ہے کہ جس ویلے اندے گلاب دے چمڑے سے روح باہر آندا ہے اس ویلے زمین و آسمان دا سن جڑا خوشبو نال بھر جاتا ہے ہر شے پھر خوشیاں بھی کر دی واہ سبحان اللہ سواد آیا نا زندگی دا جینا ہوئے تے ایسا ہوئے کہ جڑا جائے تو خوشبوئیاں لا کے جائے خدا دے دربار چ جائے تو خوشبوئیاں لے کے جائے اللہ تو اللہ کو دعا کرنی چاہیے کہ مولا سانو بھی قرآن دی حقیقت سمجھا دے تے نماز بھی جڑی جن وچ جان جند ہوے جن وچ خشوع ہوے خضوع ہوے تیرے ول توجہ ہوے ایویں نماز پڑھدے او نہ ہوے کہ اپنی دکان دا حساب کردا پیا ہوئے ساڈیاں نمازاں تے جیاں نے سبحانک اللہم و بحمدک آہو نور دین کو پیسے اج لینے نے بتا 12 قسموں کا تے پیسے نہ دے گا میں تھانے دار نہ گل کرنا بتا اعلیٰ جدوں کا اول تو میں ہی 2 بندے لے کے چھترو چھتری ہو جاؤں گا ولا الہ غیرہ کا بندہ ویکھو بوتھی ویکھو نماز پہ پڑھ ہوں دسو بھی یہ جیاں نمازاں تو کچھ بنتا نماز تو یہ ہے کہ بندہ انج سمجھے کہ خدا میرے سامنے ہے خدا میرے سامنے ہے آمنے سامنے گل ہے اور پھر اتنا پیار خدا نال ہوئے کہ جے لفظ بھی بولے خدا دی صفت دے تو وہ بھی دل دیاں گہرائیاں تو نکل دے پہ ہون اور جناب ایسا بھی ڈر آندا پیا ہوئے کہ منہ چ ونگا چبا تے رون والی شکل تے حیا والی شکل بنی کھڑی ہو سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پتہ بھی لگے بھی خدا کو ڈر ڈر کے بول دے یہ واقعی انہوں خدا دا ڈر ہے یہ کہتے ہیں ولی الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ ایمان لیان تو بعد پھر انہوں نے زندگی میں خدا دا ڈر نظر پہ آوے تے جے یہ نظر پہ آوے کہ یہ کندہ پتر ہے جی یہ ہے مولوی صاحب دا ہے یہ تو انہیں تھلوں بھی رگڑا لایا تے اتھوں بھی ونگے چیر کڈے ہوئے نے تے ان دا لباس بھی یہی معلوم ہوتا ہے جی میں سینڈ میں نچ کے آیا ہوتا ہے انہیں تو بودیاں پیاں دس دیاں نے کہ یہ کسی کنجر دا پتر ہے مولوی دا پتر تو لگتا ہی نہیں ہے شکلاں ہی ایسیاں خراب ہو گئی ہیں اللہ معاف کر حالانکہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت نے یہ گلاں سمجھائیاں نے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑے ٹھوڑی دے وال بنائے نے یہ انسان دے چہرے دا نور ہوندا ہے یہ شرافت دی نشانی ہوندی ہے یہ اللہ دے قرب حضوری دا ایک نشان ہے یہ نبیاں دی وردی ہے ان دے نال پہچان ہے کہ نبی دا غلام ہے